السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین العابدین زین نیوز سے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، آج تحفظ ناموس رسالت عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر قائد میرج ہال قائد آباد میں دی اسکالر پبلک اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب محترم صلاح الدین صاحب نے ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں معروف مذہبی اسکالر جناب عرفان محمود برق صاحب نے، جو سابق قادیانی تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، انہوں نے قادیانیوں کے عقائد اور ان کے جو اسلام کے مسلمانوں پر جو پے در پے اور حکومت وقت اور پاکستان کے لیے جو وہ خطرات تھے، ان کے بارے میں انہوں نے مفصل بیان کیا اور کہا کہ قادیانی ایک کافر، یہ اقلیت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے آپ سب کو ہر وقت بچنا چاہیے ان کی شرانگیزیوں سے، ان کی چالوں سے، کیونکہ یہ مسلمان نوجوان لڑکوں کو پھانستے ہیں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، یہ بچوں کو ورغلاتے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹی اور کالجز کے بچوں کو لڑکیوں کی وجہ کے جھانسے میں دے کر، لڑکیوں کو استعمال کر کے، پیسہ استعمال کر کے، اور یورپی ممالک کا ویزا دے کر یا بچے کی فیسیں دے کر، ان کے ہاسٹل اور کالجز اور یونیورسٹی کے اخراجات دے کر یہ مسلمان بچوں کو ورغلاتے ہیں اور یہ ان کے عقیدہ کو خراب کرتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے نوجوان نسل کو بتانے کے لیے اس سیمینار میں مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے، جس سے نوجوان نسل جو اسکالر اسکولز کے طلباء جو موجودہ زیر تعلیم تھے یا وہ فارغ التحصیل سے، سب کو انہوں نے بڑے اپنے منفرد انداز میں سمجھایا، اور اس میں کالج دی اسکالر پبلک اسکول کے لوگوں نے بھرپور تعریف کی اور انہیں کہا کہ انہوں نے یہ جو اقدام کیا ہے بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ سر صلاح الدین صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی عمر جو ہے وہ اب 40 ایئرس سے اولڈ ہو چکا ہوں، اب مجھے اپنے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا، میں نے ابھی جو اصل مشن تھا اس کے لیے توجہ نہ کی، تعلیم کے لیے تو میں نے بہت محنت کی اور آج میں ایک اسکول کا مالک ہوں، لیکن جو اصل مدعا تھا، جو اصل موضوع تھا جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا، وہ نہ جا سکا۔ گو چاہے اب دیر ہو گئی، لیکن پھر بھی میں نے یہ ایک اپنی ادنا سی کوشش کی ہے کہ میں اپنے کم از کم اپنے بچوں کو جو میرے پاس زیر تعلیم ہیں اور فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ان کو یہ سمجھا سکوں کہ وہ ان قادیانی کی سرانگیزیوں سے محفوظ رہیں اور اپنے عقیدہ کو مضبوط رکھیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن پہ چلتے ہوئے لوگوں کو بھی، اپنے نوجوان دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ ان کی شرانگیزیوں سے بچیں۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ اقلیت بھی نہیں ہے، یہ ایک فرقہ بھی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے اور فتنے سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ آئیں ہم آپ کو اس کی جو دی اسکالرز پبلک اسکول میں خطابات ہوئے ہیں عرفان محمود برق صاحب کے، وہ ہم آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا خطاب کیا۔ ہم آپ کو اس کی مکمل کوریج جو بھی ہم سے ہو سکی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے گا کہ سر صلاح الدین صاحب نے کیا کہا اور عرفان محمود برق صاحب نے۔ آئیں سر صلاح الدین اور عرفان محمود برق صاحب اس بارے میں آپ کو بریفنگ دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا اس وقت،
آئیں سنتے ہیں۔ سے کہ آپ سب لوگوں نے ہماری مدد فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں ذکر نہ کروں تو مناسب بات نہیں ہوگی کہ میرے وہ تمام بیٹے جو اسکالر اسٹوڈنٹ کالج سے تعلیم حاصل کر کے جا چکے تھے، انہوں نے آج اپنے ادارے کی ذرا افزائی فرمائی، ادارے کی کال کے اوپر وہ آئے۔ تھینک یو ویری مچ مائی اسکالرس۔ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت اور زیادہ حسین بنائے۔ اچھا بچوں، جو بچے اس وقت 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا فرسٹ ایئر کے اندر ہیں، سیکنڈ ایئر کے اندر ہیں، یا جو بچے جا چکے ہیں، آپ سب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے بیسیکلی۔ باقی ہم سب تو بائی دا وے ہیں، آپ کے لیے ہیں، بیکاز یو آر فیوچر آف اسلام، یو آر فیوچر آف پاکستان۔ اور معاملہ کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر اب 40 کو کراس کر گیا ہوں، اب آگے ضرورت محسوس ہو رہی ہے جب یہ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے، جس فتنے کے لیے یہ والی محفل سجائی گئی ہے، اتنا شدید فتنہ ہے، اور اس سے ہماری آگاہی جتنی شدت اس فتنے کی ہے اس کے مقابلے میں ہماری آگاہی بہت کم ہے۔ دو باتیں میں اس کی ریکارڈنگ کرتا ہوں کیونکہ گفتگو زیادہ ہے، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ ایک بات تو بچوں یاد رکھیں، قادیانی مذہب نہیں ہے، یہ والی بات ہم سب کو بتانی چاہیے۔ قادیانی مذہب نہیں ہے، قادیانی ہمارے پاکستان کی آئین کی روح سے نان مسلم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اقلیت ہے، یہ مائنارٹی بھی نہیں ہے۔ اگر اقلیت ہو جائیں تو ان کو اقلیتوں کے حقوق ملنے چاہیے تھے جو اسلام کی روح سے ضروری ہیں۔ یہ اقلیت بھی نہیں ہے، ان کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اپنی عبادت تبلیغ کچھ بھی اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس کی میں ایگزامپل عام بات میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کوئی شخص کرسچن ملک میں کھڑا ہو جائے اور وہ صرف یہ کہنا شروع کر دے کہ کرسچن مذہب نہیں ہے، عیسائی کافر ہے، عیسائی، تو کیا اس کو بھی علیحدہ مذہب کا اسٹیٹس دے دیا جائے گا؟ جو ایک مذہب کا انکار کرنا شروع کر دے، اس کو الزامات لگانا شروع کر دے، تو کیا اس وہ جو ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا اس کو بھی مذہب کا درجہ دے دیا جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ سیم اسی طریقے سے یہ قادیانی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی سرگرمی ضروری ہے، اور اس کی سرگرمی کے لیے آگاہی ضروری ہے۔ ابھی جتنی بھی ہماری محفل ہوئی ہے، اس سب محفل کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی چلتا کب ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی نشاندہی نہیں ہو پاتی۔ تو بچوں، وی آل آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا آخرت پر ایمان ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، ہم نے اگلے جہان میں چلے جانا ہے، اور وہاں پر ہم سے سوال و جواب ہوں گے یہ عارضی دنیا کے اندر جو ہم نے کام کیے ہیں۔ آپ سب اپنی زندگی دیکھ لیں میرے سمیت کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے اس عارضی ٹھکانے کے لیے کتنی خرچ کی ہے، اور وہ جو آخری ٹھکانا ہے جب مرنے کے بعد ہم نے جہاں پر جا کے حاضر ہونا ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہونا ہے، اس کی بھی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ ہم سب جب یہ والی بات سوچیں گے تو ہم سب کی نگاہیں جھک جائیں گی، کیونکہ ہم نے اپنے اصل ٹھکانے کے لیے کام کو نہیں کیا۔ ہم نے اپنی ایجوکیشن، میں ٹیچر بن گیا تو میں نے ٹیچر بننے کے لیے دن رات کتنا اچھا پڑھائی کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اس کے اپنے روزی کمانے کے لیے کتنے معاملات کیے ہیں، اور کیا اپنے دین کے لیے کام کیا ہے۔ یقیناً ہمارا یہ والا پلڑا بہت کمزور ہوگا۔ تو بھائی مجھے 40 سال کے بعد خیال آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو پہلے خیال آ جائے کہ بھائی اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ یہاں کی روزی روٹی کی فکر کرنا، اصل مقصد کی فکر بھی کریں۔ شیخ خان صاحب وہاں بچنا والے بچوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی کلوزنگ ہو گئی، باقی میرے پاس ٹائم بہت ہو رہا ہے، میں جلدی اس بات کو کلوز کرتا ہوں۔ تو بات ہے بچوں، آپ لوگ اللہ کے ساتھ جو جڑنے کے مختلف دروازے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دروازہ اپنا اوپن رکھیں۔
اللہ کے ساتھ تعلق کا دروازہ اوپن رکھیں. اور میں چاہوں گا یہ جو فتنہ جس شدت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اور ان کی عقیدوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی آگاہی پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور جب آگاہی خود کو حاصل ہو جائے تو پھر اس آگاہی کی پوچھ کی ضرورت ہے تاکہ کبھی بھی کوئی ہمارا بھائی کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. تو جیسے سب نے پہلے باتیں کرنی ہیں, انشاءاللہ ہم سب مل کر عقیدہ ختم نبوت کی ترویج کا کام کریں گے انشاءاللہ سنیں انشاءاللہ. اچھا بچوں, اس کے لیے دو باتیں. ایک تو جیسے شاہ شمس صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ختم نبوت کے ریگارڈنگ ایک کورس لے کر آئے ہیں. محترم نذیر اختر صاحب, جسٹس نذیر اختر صاحب نے, طاہر عبدالرزاق صاحب نے, شاہ شمس العارفین صاحب نے, ان لوگوں نے کاوش کی ہے, کورس کو ڈیزائن کیا ہے. اس کورس کو کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ قادیانیت کی خباستوں کو بھی پہچان لیں گے. اور جس طریقے سے محترم میرے بیٹے ڈاکٹر سید سہیل دانیال صاحب نے یہ بات کہی کہ بھئی ہم ان کی پہچان کیسے کریں گے, تو جب ان کے بارے میں آگاہی آپ کو آنی شروع ہو جائے گی نا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا, تو یہ پہچانیں بھی تم بخود ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ کورس ہے, یہ کورس اس وقت صرف بھی کورسز ہیں. میں چاہوں گا کہ میری جو ایکس اسٹوڈنٹس ہیں, اسکالرز ایکس اسٹوڈنٹ جو اسکالر سے تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں, کھانے کے بعد یہیں پر ہی فرنٹ کے اوپر ہی سیاست کی ٹیم جو ہے کھانے کے بعد یہاں پہ اپنا بینچ لگا لیں گے. آپ ایٹ لیسٹ اس وقت 100 مور دین 100 اسٹوڈنٹس آئے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ 50 اسٹوڈنٹس کی 50 کورسز ہیں آج کے دن کے لیے اویلیبل. آپ لوگ ان کورسز کو لیں, اپنا ڈیٹا دینا ہوگا, اپنا فون نمبر وغیرہ دینا ہوگا, اس کورس کو لینا ہوگا. اس کورس کی کوئی کاسٹ تو نہیں ہے, ہاں یہ وداؤٹ اینی کاسٹ ہے, کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہے. جب یہ کورس آپ لے کر جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو سوال نامہ بھیجا جائے گا, یا سوال نامہ آپ کے پاس اسی کے اندر ہی ہے, وہ سوال نامہ آپ فل کر کے آپ واپس یہ سوال نامہ بھیجیں گے. جب یہ واپس پہنچ جائے گا اسی ایڈریس کے اوپر تو آپ کو اس کورس کی کمپلیشن کا ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. بچوں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹ ہم حاصل کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, جیسے اوارڈ ہوتا ہے, اوارڈ کی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایک ختم نبوت آگاہی کا ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے, میرے خیال یہ دنیا کے لیے بھی کافی ہوگا اور آخرت کے لیے بھی کافی ہوگا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ محترم آج آپ نے دیکھا محترم سر عرفان محمود برٹ صاحب نے, ان کے پاس کثیر نالج ہے قادیانی فتنے کے بارے میں. تو انہوں نے قادیانیت کے ٹاپک پر اسلام اور سائنس کی کٹہرے میں قادیانیت, اس ٹاپک پر انہوں نے ایک بک لکھی ہے. میرے پاس بھی یہ موجود ہے, میں نے آج سے 5 سال پہلے یہ بک پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے سائنسی تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ قادیانیت جو ہے یہ گندی نالی کی کیڑے والے لوگ ہیں سارے. تو یہ بک اگر آپ لینا چاہیں, عرفان محمود صاحب کا آخر میں سوال لگا ہوا ہوگا, بک کی ویسے 700 پرائس ہے, آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ 350 روپے کی بک مل جائے گی. ایک آخری میسج جو محترم سید ذوالفرنین شاہ صاحب نے دے دیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمپٹیشن کے متعلق ہے. ہمارے پنجاب کے سیکٹری لیول کی شخصیت ہیں رائے منظور ناصر صاحب. رائے منظور ناصر صاحب نے ایک کام کیا ہے, انہوں نے ایک سیرت النبی کمپٹیشن کا انعقاد کروایا ہے, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سیرت النبی کوئز کمپٹیشن کا پہلا پرائز 20 لاکھ روپے ہے, 20 لاکھ روپے ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹاپ 100 پوزیشنز کو انہوں نے 30 لاکھ کے مزید انعامات دینے ہیں. اور یہ 50 لاکھ روپے انہوں نے نکالے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے اپنا ذاتی مکان بیچ کے, اپنی والدہ کے زیور بیچ کے, اور یہ کمپٹیشن انعقاد کروا رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے, وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھیں ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں پتا ہوگی تو ہم ان کی زندگی کو بہترین اپنی نمونہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بات میں بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے, تو ہم یہ بات کیا کہ بات ختم کر لیتے ہیں, ہمیں وہ بہترین نمونہ کے لیے دوسری بات عزت کے خاص فضل و کرم سے میں نے اب تک پورے پاکستان کی 100 سے زائد بار ایسوسیشنز کے اندر ختم نبوت کے سیمینار سے خطاب کیا. لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے
آزاد کشمیر کوٹلی بار تک، آزاد کشمیر کوٹلی بار سے لے کے مظفر آباد آزاد کشمیر سینٹرل بار تک اور مظفر آباد آزاد کشمیر سینٹرل بار سے لے کے رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار تک اور رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کے کراچی سٹی کورٹ بار تک اور کراچی سٹی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی تک الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑے بڑے سیمینارز کے اندر میں نے خطاب دیا۔ 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ختم نبوت کا سیمینار ہوا جس میں پورے پاکستان کے بار ایسوسی ایشنز کے پریزیڈنٹس، جنرل سیکرٹریز اور بڑے بڑے سینئر لائرز وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم بات ان کے سامنے پیش کی۔ میں اسی بات سے اپنا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے سینوں سے عشق رسول کی چنگاری کو نکالنے کے لیے اور نعوذ باللہ جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اس دولت کے حریص اور منافقت کے مریض مرزا قادیانی قذاب کو کھڑا کیا تھا۔ میں نے کہا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر آپ لندن کے سینئر بیوروکریٹ WW ہنٹر کی رپورٹ پڑھ لیں، یہی کہتی ہے۔ اگر آپ انڈیا آفس لائبریری لندن کی رپورٹ پڑھ لیں، وہ بھی یہی کہتی ہے۔ اگر آپ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے سابقہ گورنر نواب سعید خان چھتاری ان کی پرسنل ڈائری کے ایک پیج کو پڑھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب انٹیلیجنس کی رپورٹ کو ملاحظہ کریں، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ یا اگر آپ مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کو پڑھیں، اس کا لٹریچر پڑھیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ اس کے مطابق بھی اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا تھا۔ میں یہاں دوستوں کی معلومات کے لیے صرف ایک ریفرنس دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام کی بیس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ اسلام کے 2 عظیم الشان ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی مبارک چھت قائم ہے۔ وہ ستون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اطاعت کریں اللہ پاک کی، اور دوسرے
یا اللہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔